أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة، فاز الحفيظ لإرثه الرباني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نماز سے پہلے آواز کی شکایت تھی، ابھی آواز صاف ہے، ہر بات کی سمجھ آ رہی ہے، ابھی بھی ہے؟ اچھا جی، یہ جو مجلس ہے اس کا ایک بنیادی مقصد جو ہے وہ ہے کہ طالب علم میں عربی زبان سیکھنے کا شوق اور جذبہ بڑھے، اور معاجم میں دیکھنا اور اس میں سرچ کرنا اور اس میں تحقیق کرنا الفاظ کے معانی کو، اس چیز کا شوق طالب علم میں ہونا چاہیے، خاص کر قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں احادیث میں، کیونکہ بعض دفعہ لفظ میں مختلف معانی ہوتے ہیں یا معنی میں اختلاف ہوتا ہے مفسرین میں، تو معاجم کی طرف واپس جانا اور اسے دیکھنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ دوسرا مقصد ہے کہ ہمیں احساس ہو اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو کیوں اتنا اہم رتبہ دیا، اور اس کے لیے اس کے لیے قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا کہ وہ اس زبان کو محفوظ رکھیں، اور قرآن مجید جو ہے وہ عربی زبان میں ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عربی زبان کی کتنی وسعت ہے، اور عربی زبان کی کتنے زیادہ الفاظ کا ذخیرہ ہے، کہ چھوٹے چھوٹے معانی کے لیے بھی عرب نے الفاظ رکھے ہیں، اور اسی طرح مترادف الفاظ بھی کافی ہے، مشترک الفاظ۔ یہ ساری چیزوں سے عربی کی عظمت اور عربی کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جہاں ہم رکے تھے۔ مولوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: الخرق ما قد عظم والخرق حرق كرم والخرق حلق اللؤم فمنه كن ذا هرم۔ الخرق کہتے ہیں الخرق ما قد عظم، جو بہت بڑی چیز ہو، اور اس سے مراد ہر بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وسیع زمین۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جو زمین بہت زیادہ وسیع ہو اس کو الخرق کہتے ہیں، کشادہ اور کھلی زمین اس کو الخرق کہتے ہیں۔ اسی طرح جو کسی بھی چیز میں سوراخ ہوتا ہے اس کو بھی الخرق کہتے ہیں، کسی بھی چیز میں سوراخ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الخرق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اس آیت کے معنی میں دو تفسیریں ہیں۔ خرق کے دو معنی بتائے ہیں، دونوں معنی اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ آپ زمین کو آپ کاٹ نہیں سکتے، مراد یہ ہے کہ آپ پوری زمین پہ چل نہیں سکتے۔ اگر آپ تکبر سے چلو گے تو یہ نہ سمجھنا کہ میں پوری زمین میں پھیر لوں گا، مشرق مغرب اور شمال جنوب سارا دیکھ لوں گا، نہیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھنا تکبر کے چلنے سے آپ جو ہے زمین میں اتنا بڑا سوراخ کر دو گے کہ نیچے تک پہنچ جاؤ گے، جیسے کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا آیت ہے؟
اس میں یہ ہے کہ نہ آپ آسمان کی طرف پہنچو گے نہ زمین کے نیچے تک. جی یہی آیت ہے انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. جی آگے اسی طرح حتی اذا رکب السفینۃ خرقها جب وہ کشتی میں بیٹھے تو انہوں نے کشتی میں کیا کر دیا؟ سوراخ کر دیا. آگے فرماتے ہیں والخرق حر كرما. الخرق کہتے ہیں سخی کو کہتے ہیں الخرق. حر كرما وہ آزاد بندہ جو سخی ہو اس کو الخرق کہتے ہیں. ضروری نہیں آزاد ہو، کوئی بھی بندہ جو سخی ہے اس کو الخرق کہتے ہیں. والخرق حمق اللؤم. اور خرق کہتے ہیں جہالت کو، بے وقوفی کو، اناڑی پن کو. اور اسی طرح جو لوگ بے وقوف ہوتے ہیں ان کو بھی الخرق کہتے ہیں. تو الخرق کے دو معنی ہیں، یا تو مصدر ہے یعنی جہالت، بے وقوفی یا بے وقوف لوگ، دونوں معنی. تو اگر ہم کہیں گے بے وقوف لوگ تو یہ پھر جمع ہوگی، اس کا مفرد کیا ہے؟ اخرق. اس کا مفرد کیا ہے؟ اخرق. اور آپ کو پتہ ہے کہ افعال کا وزن جو ہے کثرت سے فعل پر جمع کیا جاتا ہے. جیسے اعما عمی، ابکم بکم، اصم صم بکم عمی، اخرق خرق، اسود سود، ابیض بیض. بیض کا اصل کیا ہے؟ بیض بیض. اور اسی طرح اخضر خضر، يلبسون ثيابا من سندس يلبسون ثيابا خضرا. اسی طرح اخرق خرق یہ جمع ہے اخرق کی. صحیح بخاری مسلم کے حدیث ہے تعین صانعا او تصنع لاخرق. ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کون سا میں کام کیا اچھا کام کروں، تو اللہ کے نبی نے کئی کام بتائے تھے. تو وہ پوچھتا گیا ایک کام اللہ کے نبی نے یہ بتایا تھا، تب تعین صانعا کوئی بھی کوئی صنعت میں کام کرتا ہے، کوئی صنعت میں کوئی کام کرتا ہے تو آپ اس کی مدد کرو. او تصنع لاخرق یا ایسا جاہل بندہ جس کو کوئی کام کرنا نہیں آتا اس کے لیے آپ کوئی کام کر دو. اخرق اس کی جمع کیا ہے؟ خرق. فمنه كن ذا هربی. آپ اس سے دور بھاگو، یہ صدق سے دور بھاگو، یہ صدق کے قریب نہیں آنا. عدلک للمرء اللحى. اور اس سے پہلے اخرق میں خرق میں اہل انتہا معروف ایک چیز ہے یا کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، نومۃ الخرق. نومۃ الخرق یعنی جاہلوں کی نیند. وہ کہتے ہیں یہ صبح کے وقت کی نیند جو ہے جو ہم سب سوتے ہیں. عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے سنن بیہقی میں، کہتے ہیں النوم علی ثلاثة اوجه، نوم خرق ونوم خلق ونوم حمق. فاما النوم الخرق فنومة الضحى. کہتے ہیں نیند کی تین قسمیں. نوم خرق یعنی بے وقوف والی نیند، اس سے مراد کیا ہے؟ نومۃ الضحى چاشت کے وقت کی نیند. کہتے ہیں لوگ اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ بندہ سویا ہوتا ہے. يقضي الناس حوائجهم وهو نائم. واما النوم الخلق فنوم القائلة. نوم الخلق یعنی جو فطرت پر لوگ ہیں ان کی نیند کون سی ہے؟ قیلولہ، سحر کے وقت کی نیند یا سحر کے بعد کی نیند. واما النوم الحمق فنوم حين تحضر الصلاة. اور جو نیند احمق والی نیند ہے وہ کون سی ہے؟ نماز کے وقت، نماز کے وقت سو جائے. جی عذلك للمرء اللحى وقشرة العود اللحى وجمع لحية اللحى بالضم والكسر حبي. القسط جور رفضا والقسط عدل فرضا والقسط عود مرتضى لعرفه المطيب. العرف ريح طيب والعرف صبر يندب والعرف أمر يجب عند ارتكاب الريب. عذلك للمرء اللحى. اللحى، اللحى کا مطلب ہے کسی کو ڈانٹنا. عدل کہتے ہیں ڈانٹنا. کسی بھی انسان کو ڈانٹنے کو کیا کہتے ہیں؟ اللحى. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی وہم ہوا ہے امام قرطبی رحمہ اللہ سے
عدل کے معنی میں جو لفظ ہے وہ ہے اللحاء بالمد، مد کے ساتھ اللحاء، اور یہ مصدر ہے لاحا یلاحی، ملاحات و لحاء. آپ کو پتہ ہے فاعل کا مصدر مفاعلہ ہوتا ہے یا فعال، جالس مجالسة وجلاسا وقاتل مقاتلة وقتالا، لاحا ملاحاتا ولحاء. لاحا کا مطلب ہوتا ہے، لاحا کا ایک مطلب ہے دو لوگ آپس میں جھگڑا کریں. آپ کو پتہ ہے فاعل دو کے درمیان ہوتا ہے. حدیث میں ہے خرج النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين. صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے نکلے تو دو مسلمانوں کے درمیان کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. فرفعت، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علم نہیں بتایا کہ کس نے یا وہ اٹھا لے گئے، اس کا علم اٹھا لیا گیا. بہرحال تلاحا یا لاحا اس کا ایک معنی ہے آپس میں جھگڑا کرنا، اور لحا کا ایک معنی ہے ڈانٹنا. یہ بھی معنی ہے لغت کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے. لیکن بہرحال اللحا کا ایک معنی صحیح ہے، وہ کیا ہے؟ لمبی داڑھی ہونا. داڑھی کو کیا کہتے ہیں؟ لحیہ، یہ بھی آئے گا لفظ. جس کی جو لمبی داڑھی والا ہوتا ہے، لمبی داڑھی ہونا، اس کو کہتے ہیں اللحا. تو اس کا مطلب یہ ہوا لفظ صحیح ہے لیکن معنی مناسب نہیں بتایا گیا. تو صحیح معنی کیا ہے اللحا کا؟ داڑھی کا لمبا ہونا. آگے فرماتے ہیں وقشرۃ العود اللحا، اور یہ لفظ حقیقت میں اللحا نہیں ہے، اللحا مد کے ساتھ. قشرۃ العود درخت وغیرہ کی چھال، درخت پہ جو چھلکا ہوتا ہے جو اتارا بھی جاتا ہے، اس کو اللحا کہتے ہیں. عود کہتے ہیں کسی بھی لکڑی کو، چاہے وہ بریک ہو جیسے بانس ہوتی ہے، چاہے وہ موٹی ہو، کسی بھی لکڑی کو عود کہتے ہیں. تو اس میں جو چھلکا ہوتا ہے اس کو اللحا کہتے ہیں. اللحا وجمع لحیة اللحا، اور لحیہ یعنی داڑھی کی جمع کیا ہے؟ لحا بالضم والکسر حبی، یعنی لحا بھی ہے اور لحا بھی ہے. حبی اس کو چنا گیا ہے، حبی یعنی اس کو اختیار کیا گیا ہے. اور بہرحال فصیح کیا ہے؟ لحا زیر کے ساتھ. کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ فعلۃ کی جمع فعل ہوتی ہے اور فعلۃ کی جمع فعل ہوتی ہے. یہ میں نے پہلے بھی ابھی تھوڑی پہلے بتایا تھا. فعلۃ کی جمع فعل، جیسے قربہ قرب، اور حکمہ حکم، فریہ فرا. جی اور کون مثال دے گا؟ جی فتنہ فتن. اور اسی طرح یہ لفظ ہے لحیہ لحا زیر کے ساتھ. منحا منح، اور بھی مثالیں ہیں. اور فعلۃ کی جمع فعل ہوتی ہے، جیسے قربہ قرب، اور قربہ قرب، جمعہ جمعہ. تو زیادہ فصیح کیا ہے؟ لحا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفوا اللحا، اس حدیث پہ ہے اعفوا اللحا. قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي. یہ مفرد ہے، قرآن مجید میں مفرد لفظ ہے. اور جہاں جس جگہ پہ داڑھی اگتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللحی. یہ جو دو ہڈیاں ہیں جہاں پہ داڑھی اگتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللحی. آگے فرماتے ہیں القسط جور فرضا. القسط، قسط یعنی زبر کے ساتھ جور، نا انصافی. جور کہتے ہیں نا انصافی کو، ظلم کو، زیادتی کو. رفضا جو مرفوض ہے، جس کو کوئی پسند نہیں کرتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قسط. اور یہ مصدر ہے قسط یقسط قسطا، قسط یقسط قسطا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. قاسط یہ اسم فاعل قسط یقسط، یعنی جو نا انصافی کرنے والے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ. والقسط عدل فرضا. قسط اس کا الٹ ہے. قسط کا مطلب انصاف کرنا، پہلے لفظ کا الٹ ہے.
فرضا جو فرض کیا گیا ہے، انصاف کرنا فرض کیا گیا ہے. اور یہ قسط جو ہے یہ اسم مصدر ہے اقسط کا. اقسط یقسط، اس کا مصدر کیا ہوگا؟ نہیں، مصدر اقسط کا. اقساط افعال کا مصدر کیا ہوتا ہے؟ افعال، جیسے اکرم اکراما، احسن احسانا. تو اقسط اقساطا. اچھا اگر آپ کہو کہ اقسط قسطا تو یہ اسم مصدر ہے، یہ اسم مصدر ہے. واقسطوا ان اللہ يحب المقسطین. اور قسط کا لفظ تو قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ آیا ہے. قل امر ربی بالقسط ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وأن تقوموا لليتامى بالقسط. اور بھی جگہ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. تو قسط کا مطلب کیا ہے؟ انصاف کرنا. اب اقسط اور قسط، اقسط میں جو حمزہ ہے اس کو حمزہ السلب کہتے ہیں. حمزہ السلب یعنی قسط میں کیا معنی تھا؟ ظلم کرنا. جب حمزہ آ گیا تو ہم نے وہ پہلا معنی سلب کر دیا، اس کا الٹ لیا ہے. اقسط کا مطلب ظلم نہ کرنا یعنی انصاف کرنا. اس کو حمزہ السلب کہتے ہیں. اور اس کی ایک اور مثال ہے، اور کئی مثالیں عربی میں. اعجم الکتاب، اعجم الکتاب، کتاب کو معجم کر دیا یعنی کتاب کی عجمت کو ختم کر دیا. کتاب کی عجمت کیسے ہوتی ہے؟ اس پہ نقطے نہ لگے. اگر الفاظ پہ نقطے نہیں لگے ہوگے حروف پہ تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی با ہے تا ہے. تو اگر آپ نے نقطے لگا دیے تو آپ نے اس کی عجمت ختم کر دی. تو یہ حمزہ السلب ہے. کہا جاتا ہے کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ ان کو حجاج نے جب کہا، حجاج آپ کو پتہ ہے کہ حجاج نے سعید بن جبیر کو قتل کیا تھا رضی اللہ عنہ. تو حجاج نے سعید بن جبیر سے کہا کہ آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو سعید بن جبیر نے کہا قاسط عادل، آپ قاسط ہو، عادل ہو. تو لوگ بیٹھے تھے کہنے لگے تو تعریفیں کر رہے ہیں. حجاج نے کہا آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، اس نے مجھے ظالم اور مشرک کہا ہے. قاسط کا مطلب کیا ہے؟ ظالم و عمل. قاسطون فکانوا لجہنم حطبا. اور عادل اس نے وہ آیت سنی ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. کافر عدل کرتے ہیں، عدل سے مراد اللہ کا شریک بناتے ہیں، کیونکہ عدل کا ایک معنی کسی کو کسی کے برابر کرنا. تو اس نے کہا عادل، اس کا مراد آپ کو سمجھ لیا، اس کا مراد ہے یہ میری مذمت کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ظالم ہو اور کیا ہو؟ مشرک ہو. والقسط عود مرتضى لعرفه المطيب. قسط کہتے ہیں عود، عود ابھی میں نے بتایا ہے لکڑی. تو یہ ایک قسم کی لکڑی ہوتی ہے مرتضى جس کو پسند کیا گیا ہے. لعرفه المطيب، عرف ابھی آئے گا. عرف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کی اچھی خوشبو کی وجہ سے. المطیبی جو اچھی ہے. یہ قسط ایک قسم کی لکڑی ہوتی ہے جس سے خوشبو، اچھی خوشبو آتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، علیکم بہذا العود الہندی. یہ ہندوستان میں زیادہ ہوتی ہے لکڑی. کہا علیکم بہذا العود الہندی، اس ہندوستانی لکڑی کو ضرور اپناؤ. فإن فيه 7 أشفية، اس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے. منها ذات الجب، ان میں ایک بیماری ذات الجب جس کو نمونیا کہتے ہیں. تو یہ اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے. اس کی زیادہ بخور کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے عرب کے ہاں. لکڑی آپ کو پتہ ہے، لکڑی کو جلا کوئلوں میں رکھ دیتے ہیں تو اس سے جو دھواں نکلتا ہے وہ خوشبودار ہوتا ہے. تو یہ قسط کہتے ہیں اس کو. اور اس طرح کے ایک اور لفظ بھی آگے آئے گا، اس میں بھی یہ دوبارہ وضاحت ہوگی اس کی. اور قسط بھی کہتے ہیں اور قسط بھی کہتے ہیں. قسط کاف سین تا، یہ ہے قاف سین قا. اور قسط بھی کہتے ہیں کاف سین تا. امام بخاری کہتے ہیں صحیح بخاری میں القسط والقسط مثل الکافور والقافور. کہتے ہیں جیسے قافور اور کافور ہے اسی طرح قسط اور قسط بھی ہے، یعنی قاف اور کاف سے دونوں سے ہے. والقسط عود مرتضى لعرفه المطيب. جی العرف ريح طيب والعرف صبر يندب والعرف أمر يجب عند ارتكاب الريب
لجنة قل لمة وشعر رأس لمة وجمع ناس لمة من عجم أو عربي المسك جلد يا غلام والمسك من طيب الكرام والمسك بلغة الطعام تكفي الفتى من نشبي العرف مؤلف نے تھوڑے سے پہلے کیا کہا تھا لعرفه المطیب تو کسی نے سوال کیا کہ عرف کیا ہوتا ہے تو مؤلف نے عرف بھی واضح کر دیا کہ عرف بھی مثلث ہی ہے العرف ریح طیب العرف کہتے ہیں اچھی خوشبو کو اور حقیقت یہ ہے کہ خوشبو کو کہتے ہیں یعنی بو کو کہتے ہیں چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو اس کو عرف کہتے ہیں لیکن بعد میں کثرت استعمال کی وجہ سے اچھی خوشبو پر زیادہ استعمال ہونے لگ گیا لفظ العرف ریح طیب اور قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں بعض مفسرین نے یہ معنی لیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ وَيُدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا عَرَّفَهَا لَهُمْ اس کی دو تفسیریں کی ہیں ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے پہلے سے پہچان دے دی جیسے کہ حدیث میں آیا ہے فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَحَدُكُمْ أَهْدَىٰ بِمَنزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ مِن مَنزِلِهِ مِنْهُ مَنزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا رواه البخاری کہ تم میں سے ہر بندہ اپنے جنت میں اپنے گھر کو دنیا میں جو جانتا تھا اپنا گھر اس سے زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہوگا میرا گھر جنت میں کہاں ہے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کو بتا دیا کہ آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے جنت ایک معنی یہ دوسرا معنی ہے عرفها لهم یہ لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے خوشبودار بنا دیا ٹھیک ہے طیبها لهم اس کو خوشبودار اچھا بنا دیا تو یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے امام تو یہ لفظ اسی لفظ سے ہے عرف سے آگے فرماتے ہیں والعرف والعرف امر يجب عند والعرف صبر يندب والعرف صبر يندب عرف کا مطلب صبر ہے عرف کس کو کہتے ہیں صبر کو شاعر کہتا ہے قل لابن قیس اخر رقیاتی ما احسن العرف فی المصیبات ابن قیس سے کہو کہ مصیبتوں میں صبر کرنا کتنا اچھا ہوتا ہے تو عرف کا مطلب کیا ہے صبر والعرف امر یجب عند ارتکاب الریاء عرف وہ کام جو واجب ہوتا ہے عند ارتکاب الریاء جب کوئی بندہ ریبت والے کام یعنی شک والے کام یا غلطی والے کام کر لے تو عرف کا مطلب کیا ہے عرف کے کئی معنی ہیں ایک معنی ہے المعروف والاحسان احسان کرنا لوگوں کے ساتھ احسان کرنا خذ العفو وامر بالعرف وامر بالعرف یعنی نیکی کا حکم دو احسان کا حکم دو خیر خواہی کا حکم دو یامرون بالمعروف یہ معروف عرف کے معنی بھی جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اسی طرح عرف کہتے ہیں وہ چیزیں جو ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں جو ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں والمرسلات عرفا کیا مطلب ہے اس آیت کا جی ہوا جو ہے جو ایک دوسرے کے بعد آنے والی ہوا ہو یعنی مسلسل ہو ایک آئی دوسری آئی تیسری آئی اس طرح والمرسلات عرفا اسی طرح عرف کا ایک اور معنی بھی ہے وہ چیز جو لوگوں کے ہاں معروف ہو جو بات لوگوں کے ہاں معروف ہو جس کو آپ اصول فقہ میں پڑھتے ہیں عرف اصول فقہ میں پڑھایا جاتا ہے عرف اللغوی عرف الشرعی ٹھیک ہے اسی طرح عرف کا ایک معنی ہے الاعتراف کسی کام کا اعتراف کر لینا کہ میں نے کیا ہے میں نے یہ کام کیا ہے اعتراف کو بھی کیا کہتے ہیں عرف اچھا ادھر ایک لفظ ہے بلکہ دو لفظ ہیں جو مثلث ہیں صبر اور امر صبر مثلث ہے زبر کے ساتھ معروف ہے صبر اور زیر کے ساتھ صبر کہتے ہیں سفید بادل کو زیر کے ساتھ صبر سفید بادل کو کہتے ہیں اور صبر یہ جمع ہے صبور کی صبور کی جمع ہے صبر اور پھر اس کو جیسے میں نے بتایا تھا فعل کو فعل پڑھ سکتے ہیں صبر یا صبر جیسے رسول رسل یا رسل
اور یہ لفظ یہ کئی دفعہ آئے گا فعول فعل پر یا فعول پر جمع کیا جاتا ہے کثرت سے. تو صبور کی جمع صبر اور صبر بھی کہا جا سکتا ہے. یہ مثلث لفظ ہے. اسی طرح امر زبر کے ساتھ کئی معنی ہے. امر حکم دینا اور فیصلہ کرنا. اچھا امر اللہ قیامت کو بھی اللہ تعالیٰ نے امر کا معنی لفظ دیا ہے. امر زیر کے ساتھ العجب عجیب بات عجیب کام. لقد جئت شيئا امرا لقد جئت شيئا امرا آپ عجیب کام لے آئے ہو عجیب بات لے آئے ہو یہ عجیب کام کیا. اور عمر پیش کے ساتھ یہ جمع ہے امور کی. جیسے ابھی ہم نے کہا تھا صبور کی جمع صبور. اسی طرح امور کہتے ہیں جو کثرت سے حکم دیتا ہے. صیغہ مبالغہ ہے فعول جیسے قتول جیسے قروب اکول شروب. اسی طرح امور جو کثرت سے حکم دیتا ہے تو امور کی جمع کیا ہے امر یا امور. آگے فرماتے ہیں لجنتی یہ جنتی زیر کے ساتھ لجنتی قلمہ. جنت سے مراد جنونی کیفیت دیوانگی جنہ. لمہ جنونی کیفیت کے لیے لفظ کیا استعمال کرو لمہ. اصل میں لمہ یلم لمہ کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز کسی کے قریب آ جائے کسی کو چھو لے چاہے وہ بیماری ہو یا جنونی کیفیت ہو یا ڈر ہو کوئی بھی چیز کسی پر غالب آ جائے اس کو چھو لے اس کو لمحہ کہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چھوٹے گناہوں کو کیا کہا ہے الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم. لمم وہ گناہ جس پہ انسان قریب جاتا ہے یعنی چھوٹے گناہ جو ہے جس سے جو انسان اس سے قریب جاتا ہے پھر اس کے ذریعے پھر بڑے گناہوں کی طرف جاتا ہے. تو بڑے گناہوں کے لیے جانے کے لیے پہلے چھوٹے گناہوں سے گزرنا پڑتا ہے ان کے قریب جانا پڑتا ہے. تو لمم یہی ہے کہ انسان جو گناہوں کو چھوتا ہے یعنی گہرائی میں گناہ میں نہیں گیا ابھی چھوٹے گناہوں میں ہی ہے. تو یہ لمحہ کا ایک معنی ہے. حدیث میں آپ جانتے ہیں دعا جو ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے یا دم بتایا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ. یہی ہے عین لامہ ہر وہ نظر بد جو انسان کے قریب آ جائے اس کو چھو لے. جی اللمہ سنن ترمذی میں حدیث ہے ان للشیطان لمۃ بابن آدم. لمۃ بابن آدم شیطان جو ہے وہ ابن آدم کو چھوتا ہے اس کے قریب جاتا ہے. وللملک لمہ اور فرشتہ بھی قریب جاتا ہے انسان کے. فاما لمۃ الشیطان فاعاد بالشر وتکذیب بالحق. شیطان کا قریب جانا کیا ہے کہ وہ انسان کو شر کا وعدہ کرتا ہے اور حق سے جھٹلانے کی ترغیب دیتا ہے. اور فرشتے کا قریب جانا کیا ہے اعاد بالخیر اور تصدیق بالحق. یہ سنن ترمذی میں. آگے فرماتے ہیں وشعر رأس لمہ. سر کے بال جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں لمہ. لیکن ہر بال نہیں وہ بال جو کان تک آ جائیں کان کے لو تک آ جائیں اس کو کیا کہتے ہیں لمہ. لمہ زیر کے ساتھ. البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شعره يضرب منكبيه. میں نے کسی لمبے بالوں والوں کو لال لباس میں نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا. ان کے بال جو تھے ان کے کندھے تک پہنچ رہے تھے. لمہ من ذی لمة. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو تھے وہ لمہ تھے یعنی کانوں تک یعنی کندھوں کے قریب تک پہنچتے تھے. اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کعبے کے پاس سے میں نے خواب دیکھی ایک بندے کو دیکھا کہ احسن ما انت رائم من قدم الرجال له لمة کہ احسن ما انت رائم من اللمم. اس میں لمہ بھی ہے اور اس کی جمع بھی ہے. فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا جو سانبلا تھا سب سے اچھا سانبلا اس کے جیسا کوئی نہیں تھا یا اس سے جیسا کوئی نہیں تھا اور اس کے لمہ تھا اس کے بال تھے لمبے اس کے جیسے
کسی بندے کے لمبے بال نہیں تھے. تو لما کی جمع کیا ہے؟ لمم. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. آگے ہے لمہ. آگے کہتے ہیں وجمع ناس لمہ، لوگوں کی جماعت کو لمہ کہتے ہیں پیش کے ساتھ. من عجم او عربی، چاہے وہ عجمی ہو یا عربی ہو. یہ بھی شعر کو مکمل کرنے کے لیے جملہ ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے خرجت فی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے خرجت فی لمۃ من نسائها، خرجت فی لمۃ من نسائها، یعنی وہ اپنے عورتوں کی ایک جماعت میں نکلی. اچھا اس میں ایک لفظ ہے جنہ. جنہ یہ لفظ بھی مسلط ہے. جنہ، 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 اور تینوں قرآن مجید میں ہیں. تینوں قرآن مجید میں ہیں. جنہ یہ تو بے شمار جگہ میں، ادخلوا الجنہ انتم وازواجکم، بے شمار جگہوں میں ہے. اور جنہ اس کے دو معنی ہیں قرآن مجید میں. جنہ جن کی جمع من الجنۃ والناس، من الجنۃ یعنی جنات والناس. اور دوسرا جنہ کا جب معنی جو ابھی ہم نے پڑھا جنونی کیفیت، کون بتائے گا کون سی آیت میں ہے؟ اس کے نام لیں گے. جنہ دوسرے معنی میں اجنہ تو دو لفظ ہے. جی جی احسنت بارک اللہ. اب اس طرح آیت میں ام یقولون به جنہ. ٹھیک ہے آگے. اچھا جی، اور تیسرا کیا ہے؟ الجنہ. اور جنہ کا مطلب ڈھال. الصوم جنہ. جی قرآن مجید میں کہاں پہ ہے؟ اس پہ ہدیہ بنتے ہیں. چلو دیکھتے ہیں. جنہ وہ یہ نہ کہ میں حافظ نہیں ہوں، آخری باروں میں. جی احسنت بارک اللہ. اتخذ ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈال بنا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا سے. یعنی اللہ کے نبی کی سزا سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ قسمیں کھا لیتے تھے. اچھا یہ جو مادہ ہے نا جیم نون نون، اس کے جتنے بھی الفاظ ہیں سب میں ایک معنی ضرور پایا جاتا ہے، چھپانا یا چھپنا. اب دیکھو جنہ، جنہ کہتے ہیں باغ کو، اور باغ وہ ہوتا ہے جس میں اتنے زیادہ درخت ہوتے ہیں کہ نیچے والی جگہ چھپی ہوتی ہے، اس لیے اس کو جنہ کہا جاتا ہے. اور جنہ جنون، جنون جنون کو مجنون کو کہا جاتا ہے، اس کے عقل پر پردہ ڈالا ہوتا ہے. اور جنین، جنین کس کو کہتے ہیں؟ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بھی چھپا ہوا ہے. اچھا جی جنہ ڈال، وہ بھی انسان کو چھپاتی ہے. اور کیا ہے؟ جن، جنات چھپے ہوئے ہیں. جنات چھپے ہوئے ہیں، نظر نہیں آتے ہیں. انہ یراکم وهو قبیلہ من حیث لا ترون. جی آگے ہے، آگے پڑھ لیے المسک. المسك جلد يا غلام، والمسك من طيب الكرام، والمسك بلغة الطعام تكفي الفتاة من سغب. المسك زبر کے ساتھ جلد، کھال، کھال کو کہتے ہیں مسک. یا غلام، اے غلام، اے لڑکے نوجوان. مسک جلد کو کہتے ہیں. مسند احمد میں حدیث ہے، ابن عباس فرماتے ہیں ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة فقال فلولا أخذت المسكة. ابن عباس کہتے ہیں کہ سودہ بنت زمعہ کی ایک بکری تھی، وہ فوت ہو گئی. تو سودہ نے اللہ کے نبی سے کہا ماتت فلانہ، فلانہ فوت ہو گئی ہے، یعنی بکری فوت ہو گئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلولا أخذت المسكة، اس کی کھال لے لینی تھی آپ، اس کی جلد لے لینی تھی، اس کو کیوں ضائع کیا. آگے حدیث میں ہے کہ وہ مردار کی جلد جو ہے، یا مسئلہ پڑا ہوا ہے بلوغ المرام میں، مردار کی جلد جو ہے جب اس کو صاف کیا جائے اذا دبغ الإهاب فقد طهر. جی المسک جلد یا غلام. والمسک من طیب الکرام، مسک جو ہے معروف ہے، سب جانتے ہیں مسک خوشبو. من طیب الکرام،
عزت والے لوگوں کی خوشبو ہوتی ہے، بڑے لوگوں کی، عزت والے لوگوں کی خوشبو ہوتی ہے. اور یہ مسک جو ہے، اصل مسک جو ہے وہ کہاں سے نکلتی ہے؟ ہاں، ہرن کی ناف سے. اور یہ ہر ہرن نہیں ہوتی ہے، ایک مخصوص قسم کی ہرن ہے، اس کے ناف سے یہ مادہ نکلتا ہے، اس سے خوشبو بنتی ہے. والمسک بلغۃ الطعام، والمسک بلغۃ الطعام، مسک پیش کے ساتھ وہ کھانے کو کہتے ہیں جو انسان کی ضرورت جتنا ہو، بس انسان کی اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس سے زیادہ نہ ہو. کھانے کا وہ مقدار جس سے زندگی باقی رہ سکے، بس اس سے زیادہ نہ ہو، اس کو مسک کہتے ہیں. اور مسکتن بھی کہتے ہیں، تا کے ساتھ بھی کہتے ہیں. بلغۃ الطعام، بلغۃ الطعام. بلغہ، یہ بلغہ کوئی معنی ہے جو انسان کے لیے ضرورت کے لیے کافی ہو بس. اسی طرح مسک بخل کو بھی کہتے ہیں، مسک بخل کو بھی کہتے ہیں، یعنی پکڑنے سے نا، بخیل جو اپنے مال کو پکڑ لیتا ہے. مسک کا لفظ قرآن مجید میں ہے، ختامہ مسک. بلغت تکفی الفتى من نشبی، نشب کہتے ہیں مال کو، یعنی انسان کے لیے یہ مال سے کافی ہے. یعنی جس کے پاس اتنا کھانا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اور مال لے، اس کے پاس ضروری کھانا ہے بس. تکفی الفتى من نشبی. اور ایک نسخے میں ہے تکفی الفتى من سغب، سغب کہتے ہیں جوڑ کو. قرآن مجید میں ہے سورۃ البلد میں، فی یوم ذی مسغبہ. آگے بلت دموعي حجري وقل فيه حجري لو كنت كابني حجري لضاع مني أدبي وكل ثلج سقط خروج ولد سقط ونار زند سقط ودن بدين العربي. یہ جگہ صحیح کر لیں، لعرف اس کی جگہ لکھ لیں لثلج، یہ غلطی ہو گئی ہے. لعرف کی جگہ لکھ لیں لثلج، لثلج. اچھا جی، آگے فرماتے ہیں بلت دموع حجری، میرے آنسوؤں نے میری گود کو بھر دیا. بلت بھر دیا، یعنی اتنا رویا کہ میری گود آنسو سے بھر گئی. حجر، حجر کہتے ہیں گود کو، حجر کہتے ہیں گود کو. اور اس کی جمع ہے حجور. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، یہ وہی لفظ ہے، وہ بچیاں جو تمہارے گود میں ہیں. یعنی اگر انسان کسی اور سے شادی کرتا ہے، اس کے پہلے سے بیٹیاں ہیں، تو اب وہ بیٹی اس کے گود میں پلے گی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ربیبہ یا ربائب کا لفظ دیا. تو یہ حجر کا ایک معنی کیا ہے؟ گود. ایک اور معنی حجر کا کسی کو کسی کام سے روک دینا، کسی کو کسی کام کرنے سے روک دینا، یہ بھی حجر ہوتا ہے. باب الحجر معروف ہے، فقہ میں ایک باب ہے کتاب الحجر یا باب الحجر. صحیح بخاری میں ایک باب ہے، باب قراءة الرجل في حجر امرأته، باب قراءة الرجل في حجر امرأته، بندے کا اپنی بیوی کی گود میں پڑھنا. اچھا جی، اور اس میں حدیث لائے وجع ابو موسیٰ وجعا فغشی علیہ ورأسه في حجر امرأته. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئے اور ان کا سر جو اپنی بیوی کی گود میں تھا. حجر جی، مقلفی حجری، اور اس میں میری عقل کم ہو، یعنی اتنا رویا کہ عقل بھی کھو دی. آئیے مطلب ایسا. حجر، حجر کہتے ہیں عقل کو. هل فی ذلک قسم لذی حجر، یعنی عقل، عقل کو کہتے ہیں حجر. اچھا، اس میں بھی آپ غور کریں، جیسے میں نے ابھی بتایا تھا نا جیم نون نون، یہ سارا مادہ کس کے لیے؟ چھپانے کے لیے. اس میں بھی وہ معنی ہے حجر میں کوئی بھی چیز کسی چیز کو روک دے. تو حجر، عقل کو حجر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ عقل انسان کو روکتی ہے غلط کاموں سے. انسان کی عقل ہو تو وہ غلط کاموں سے روکتا ہے، ورنہ جو پاگل ہوتا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کون سا کام کرنا ہے کون سا نہیں کرنا.
اسی طرح حجر کا ایک اور معنی بھی ہے حرام، یعنی ممنوع چیز، جو چیز ممنوع ہے. یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، یقولون حجرا محجورا، یعنی فرشتے ان سے کہیں گے تمہارے لیے کوئی بشارت نہیں ہے، حجرا محجورا، تمہارے لیے سارے دروازے بند ہیں، منع ہے، ہر بشارت منع ہے. ایک اور معنی بھی ہے اس کا، اس میں ایک دو تفسیریں ہیں، یا تو کافر کہیں گے حجر محجورا یا فرشتے کہیں گے، دو معنی ہیں اس میں. وَيَقُولُ أَجَلُ، اسی طرح حجر وہ جگہ کو بھی کہا جاتا ہے جس کو گھیر دیا گیا، جس کے ارد گرد دیواریں لگا دی گئی ہیں. اصحاب الحجر، کذب اصحاب الحجر المرسلین، اصحاب الحجر یہ وہ اس علاقے میں رہتے تھے جو اس کے ارد گرد دیواریں ہوئی تھی. اسی طرح حجر الکعبہ، کعبے کے ایک سائڈ میں جو دیوار ہے گول سی، اس کو حجر کہتے ہیں. بعض لوگ اس کو حجر اسماعیل کہتے ہیں، حالانکہ اس کا اسماعیل سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو اسماعیل علیہ السلام کی بہت دیر بعد بنایا گیا. آپ کو پتہ ہے جب مشرکین مکہ نے کعبہ کو بنایا اس کو انہوں نے چھوٹا کر دیا تھا، خرچہ کم ہو گیا تھا تو کعبہ ہی چھوٹا کر دیا اور اتنی جگہ پہ انہوں نے وہ دیوار لگا دی، اور وہ دیوار سیدھی تھی، بعد میں آسانی کے لیے گول کر دی گئی. بہرحال اس کو بھی حجر کہتے ہیں. وقالوا هذه انعام وحرث حجر، مشرکین کہتے تھے یہ جو جانور ہیں اور یہ کھیت جو ہے یہ منع ہے. لا يطعمها الا من نشاء، اس کو وہی کھائے گا جو ہماری مرضی کا ہوگا، جس کو ہم اجازت دیں گے. تو یہ حجر کا ایک معنی کیا ہے؟ ممنوع چیز جو ہے. آگے فلو كنت كابن حجر لضاع مني ادبي، اگر میں ابن حجر جیسا ہوتا تو میرا ادب ضائع ہو جاتا، یعنی میرا ادب سے مراد جو ہے عربی ادب یعنی شعر وغیرہ. تو یہ حجر جو ہے یہ شاعر، ایک شاعر ہے امرؤ القیس، معروف شاعر ہے، اس کے والد کا نام ہے امرؤ القیس بن حجر. تو یہ تو نام ہو گیا بہرحال، لیکن اس کا حجر کا ایک معنی بھی ہے. حجر کہتے ہیں دیواروں کو، جمع ہے، اور اس کی مفرد ہے حجار. حجر کہتے ہیں دیواروں کو، اور اس کی مفرد حجار، حجار کہتے ہیں دیوار کو. اور یہ اصل میں حجر، لیکن جیسے میں بتایا تھا کہ فعل میں فعل جائز ہے. آگے فرماتے ہیں وَقُلْ لِثَلْجٍ سَقْطُ، اور برف کے لیے کہو سقط. تو سقط کا ایک معنی کیا ہے؟ برف. برف کو کہتے ہیں سقط. سقط اصل میں سقط ہے، اس کو تو مطلب کیا ہے؟ گرنا. برف آسمان سے برف گرتی ہے، یعنی شبنم وغیرہ جو اس شکل میں برف گرتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سقط. خروج ولد سقط، سقط کہتے ہیں وہ بچہ جو ابھی مکمل نہیں ہوا، پہلے گر گیا، نا تمام بچہ جو ساقط ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سقط. خروج ولد، بچے کا نکلنا یا جو بچہ گر جائے اس کو کہتے ہیں سقط. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ان السقط لیجر امہ بسرعہ الى الجنة لاحتسبته، رواه ابن ماجہ. فرمایا کہ جو سقط ہے، جو بچہ گر گیا ہے، وہ اپنی ماں کو اس کی ناف سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا اگر وہ اس پر صبر کرے. سر کہتے ہیں جو بچے اور ماں کے پیٹ کے ساتھ جو ناڑ ہوتی ہے یا نالی ہوتی ہے، جڑی ہوتی ہے، اس کو سر کہتے ہیں، جو کاٹ دی جاتی ہے اس کو سر کہتے ہیں. تو فرمایا کہ بچہ اس کو پکڑ کر اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا، یعنی جو بچہ گر گیا ہے اگر وہ صبر کرتی ہے. ونار زند سقط، ونار زند، زند کہتے ہیں وہ لکڑی جس سے آگ جلائی جاتی ہے، جیسے ہم ماچس کی تیلی ہوتی ہے، اس کو زند کہتے ہیں. ماچس کی تیلی اس کو زند کہتے ہیں. اب اس سے جو آگ نکلتی ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ سقط. اور حقیقت میں وہ آگ کو نہیں کہتے، بلکہ جو آگ جلانے کے بعد جو اس تیلی سے جو کچھ گر جاتا ہے، جو باقی گر جاتا ہے جل کر، اس کو سقط کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سقط. یعنی وہ بھی گر گیا، یہ بھی سقط ہے، اس کو تو صحیح ہے، گر گیا.
वदीन बिदीन अरबी, और अरब के तरीके पर चलो। दीन से मुराद तरीका, अरब के तरीके पर चलो, अल्फाज को समझने में, उनके मानी में अरब के तरीके पर चलो। أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة، فاز الحفيظ لإرثه الرباني.